فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج موت کے حوالہ سے موت کا منظر کیا ہوگا جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کی روح اس کے کف انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو اس وقت انسان کی کیفیت و حالت کیا ہوتی ہے، وہ منظر کیسا ہوتا ہے۔ اس کے حوالہ سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی سے آخرت کی تیاری کے حوالہ سے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس بات میں تو نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی کسی انسان کا اعتراض ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، موت کا جام پینا ہی پینا ہے۔ جو اس کائنات میں آیا ہے اس نے اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے، حتیٰ کہ ہر مذہب کا ہر فرد یہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہاں، اس سے اگلے مسئلے میں اختلاف ضرور ہے۔ اہل ایمان کا اعتقاد یہ ہے، ایمان یہ ہے، یقین یہ ہے کہ اس مرنے کے بعد ایک اور جہاں ہے، اس جہاں میں اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہے، پوچھا جائے گا بتا یہ دنیا کی زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا ایمان ہے، اور اللہ کے نبی اور رسول یہی بات ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد ایک جہاں ہے جو ابدی ہے، وہاں پہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کوشش و کاوش اور اعمال صالح آپ نے کرنے ہیں۔ یہ بات سمجھانے اور بتلانے کے لیے ہمارے پاس انبیاء رسول آئے، اور یہ تعلیمات اسلام بھی ہیں کہ اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں ہے، اس جہاں کی تیاری کرنی ہے۔ تو موت کے حوالہ سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ مر جائیں گے، مٹی میں ہو کر مل جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس یہ موت آئے گی اور ہمیشہ کے لیے نظام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک اور جہاں ہے جہاں پہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک صرف موت کے حوالہ سے ہے کہ موت کا منظر کیا ہے، کہ جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ لوگوں، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان نے اپنے لبوں کو لگانا ہی لگانا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے، یعنی موت کا جام پینا ہی پڑے گا، موت کا یہ پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ جو موت کے لمحات ہیں، موت کی گھاٹیاں ہیں، موت کا وقت ہے، یہ کتنا کرخت ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، جسے ہم سکرات کہتے ہیں، سکرات الموت۔ جب انسان کے وجود سے اس کی روح نکلتی ہے تو اس وقت اس کی کیفیت و حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ سکرات جو برحق ہیں، ہو کر رہیں گی، آ کر رہیں گی، موت کا یہ لمحہ آنا ہی آنا ہے، ہر ایک کے اوپر آنا ہے، کوئی نیک ہے اس کے اوپر بھی، اگر کوئی بد ہے تو اس کے اوپر بھی یہ موت کا پیغام آ کر رہنے والا ہے، ہر ایک انسان کے اوپر یہ لمحہ آئے گا۔ لیکن موت میں فرق ہے، ایک مومن انسان، ایک مسلمان انسان، ایک اللہ کا اطاعت گزار بندہ، ایک اللہ کا فرما بردار بندہ، جس نے اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ کی کامل اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو اس نے اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو جو ہے نا نمونہ بنا کر، رول ماڈل بنا کر اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اس انسان کی موت کے اندر، اور دوسرا انسان جس نے اپنی من مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق، نہ اللہ کی اس نے پرواہ کبھی کی، نہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی اس نے پرواہ کی،
اپنی من مرضی سے، اپنی من مانی سے زندگی گزارتا رہا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس اور اس مومن کی موت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں ان دونوں اموات کا تذکرہ کیا ہے، دونوں موتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مومن کی موت کا منظر کیا ہوگا، ایک منافق، فاسق، اللہ کا نافرمان باغی جو ہے، اس کی موت کا منظر کیا ہوگا، قرآن مجید نے بھی تذکرہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے فرامین کے ذریعے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ آئیے چند ایک جھلکیاں اس ضمن کے اندر کتاب و سنت سے سماعت فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی موت اور منافق فاسق کی موت کا تذکرہ کیسے کیا ہے، کیسے روح پرواز کرتی ہے، کیسے دنیا کو وہ چھوڑ کر انسان جاتا ہے، یہ موت کا جام اور پیالہ پیتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر یہ سکرات آتی ہیں، ہر انسان کے اوپر یہ لمحات آتے ہیں۔ مومن کی موت کیسی ہے، رب کائنات نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے فرما بردار بندے کی موت کا وقت، ایک مومن بندے کی موت کا وقت، تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، بہترین لباس اور خوشبوئیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسے سلام پیش کرتے ہیں اور مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی لوٹ رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ کے نیک صالح بندے جو تجھ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی جنتوں کی بہاریں لے رہے ہیں، ان اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں جا کر شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کی جنت تیری منتظر ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کس کی موت ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے، نیک آدمی ہے، مومن مسلمان ہے، اس کی موت کا منظر ہے۔ آئیے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تو آپ کی زندگی کے آخری لمحات کیا تھے، یہ سکرات کتنی سخت تھی، یہ لمحات کتنے سخت تھے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے مبارکبادیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے مبارکبادی لا کر اس کو لے جانے کے لیے خوشخبری کے ساتھ اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن سختی پھر بھی سختی ہوتی ہے۔ انسان کے وجود سے جب روح نکلتی ہے، اس کی کیفیت و حالت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کے بنائے ہوئے محلات ہوتے ہیں، کوٹھیاں، کاریں، مربع، زمینیں، جدادیں، سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ لمحات کتنے کٹھن ہوتے ہیں، یہ لمحات کتنے سخت ہوتے ہیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام کی اموات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ یہ موت کے لمحات کتنے سخت ہوتے ہیں، باوجود نرمی کے، کہ ایک مومن کے لیے آسانی والے ہونے کے باوجود کس قدر سخت ہیں، اور جب سخت ہوں گے تو پھر کس قدر سخت ہوں گے۔ آئیے ذرا اس کا مشاہدہ کریں۔ نبی علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپہ سالار ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگے، زندگی کے آخری لمحات تھے، تو حضرت عمر بن عاص کی موت کا جو منظر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن عاص بھی صحابی رسول، ان کے لخت جگر فرزند ارجمند حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بھی صحابی رسول، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ابا جان یعنی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہوتا تھا تو اس کے پاس جاتے، سکرات دیکھتے، نزع کا عالم دیکھتے، تو ان سے سوال کرتے کہ بھائی مجھے بتاؤ، جب انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے تو اس وقت انسان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے؟ لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتاتا تھا کہ جسم سے جب روح نکلتی ہے، وجود سے روح نکل رہی ہوتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں تو انسان کی کیفیت و حالت کیا ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں یہ بتاتا تھا۔ پھر آج ایک ایسا لمحہ آیا کہ آج حضرت عمر بن عاص خود بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، وہ آ کر سوال کرتے ہیں، ابا جی آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ موت کی گھاٹیاں کتنی مشکل ہیں، یہ وقت کتنا کٹھن ہے، یہ معاملات کتنے سخت ہیں، روح جب نکلتی ہے تو انسان کے وجود پہ کیا بیتتی ہے۔ ابا جی آپ لوگوں سے پوچھتے تھے لیکن کوئی بتاتا نہیں تھا،
آج آپ پہ وقت ہے تو آپ ہی بتا دیں یہ موت کے لمحات کتنے سخت ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بیٹے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ میں تذکرہ کر دوں، بس یوں سمجھ لو کہ یہ زمین اوپر چلی گئی ہے، آسمان نیچے آ گیا ہے، اور چکی کے دو پارٹوں کے اندر جس طرح گندم کو رکھ کر پیس کر آٹا بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان مجھے رکھ کے پیسا جا رہا ہے۔ اتنے سخت لمحات ہوتے ہیں، اتنے سخت وقت ہوتے ہیں، یہ اتنی سخت گھاٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے موت کا منظر کہ جب انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے تو کیفیت و حالت اس قدر سخت ہوتی ہے جیسے نظام کائنات ہی بدل گیا ہو، زمین اوپر اور آسمان نیچے آ گیا ہو، چکی کے دو پارٹوں میں جیسے پیسا جا رہا ہے۔ یہ کس کی موت ہے؟ جس کے بارے میں خود آمینہ کے لال کونین کے تاجور نے یہ فرمایا، جب کسی مومن مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے جیسے مشکیزہ پانی کا اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی روانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، ایسے ہی مومن مسلمان کی روح اس کے وجود سے نکل جاتی ہے۔ اس کے برعکس منافق فاسق انسان، اللہ کا نافرمان اور باغی بندہ، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے کوئی ململ کا نرم سا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اسے کھینچا جائے تو وہ کانٹے دار جھاڑی جس طرح اس کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح منافق فاسق انسان، اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس کی کیفیت و حالت بھی ایسے ہو جاتی ہے۔ مومن کی روح جو آسانی کے ساتھ نکلتی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص فرما رہے ہیں جیسے زمین و آسمان کے درمیان مجھے پیسا جا رہا ہے۔ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آخرین آیا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے لگے، نبی علیہ السلام پہ بخار کی کیفیت مختلف کنوؤں کا پانی لا کر آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخار کی کیفیت ہٹتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، دوسرا نبی علیہ السلام کی امتی بھی ہیں، آپ کی اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم کو، کفیت کو، تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کی زندگی کے یہ آخری مصیبتیں، آخری تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، اس کے بعد کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ یعنی موت کی سختیاں اتنی تھیں، موت کے معاملات اتنے کٹھن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ یعنی خود آپ بنفس نفیس آپ پہ کیا بیت رہی ہے وہ کیفیت اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھنے والا سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دیکھ کر رو پڑی، آنسو بہانے لگی کہ یہ کیفیت اور حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مسجد نبوی بالکل آپ کے گھر کے متصل، آپ گھر سے مسجد میں نہیں پہنچ سکے، گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد میں اتنی نقاہت، اتنی کمزوری، آپ نقاہت محسوس کر رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکے۔ جو نیک اور صالح موت ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اچھی موت فلاں انسان کو نصیب ہوئی ہے، ان میں سے اچھی موت جس انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، دخل الجنہ خاتمہ بالایمان، دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ کی توحید کی پہچان ہو گئی، اللہ وحدہ لا شریک کو اس نے پہچان لیا، آخری کلمہ اس کا یہ بن گیا۔ یہ خوش نصیب اور بہترین موت ہے جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے۔ اسی طرح بہترین موت یہ ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ایک بھائی کی تیمارداری کے لیے خراساں مقام کے اوپر موجود تھے، وہاں سے ان کے پاس مدینہ میں پہنچتے ہیں اور آ کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ تیمارداری کے لیے پہنچے ہیں، آگے دیکھا کہ سکرات ہیں، یہ تو اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور روح پرواز کر گئی۔ جس بھائی کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے۔ دیکھا تو اس کے پسینہ، یہاں پہ پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مبارک ہو تمہارے لیے، موت کے وقت اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آتا ہے۔ یہ موت المومنی، مومن کی پہچان، بہترین موت، خوبصورت موت یہ ہے کہ مومن بندے کی پیشانی پہ
پسینے کے قطرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ مومن اور مسلمان کی مطلب بہترین موت ہے۔ ایک بہترین موت یہ بھی ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے جمعہ رات، یعنی جمعے کی رات اور جمعے کا دن، جمعے کی رات کو یعنی جسے ہم جمعرات بولتے ہیں، اس رات کو جس بندے کو موت آ جائے، توحید کے اوپر ہے، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، یا جمعے والے دن جس کے اوپر موت کا فیصلہ آ جائے، یہ موت بھی بڑی خوش نصیبی والی اور اچھی موت ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ شب جمعہ یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اس بندے کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورت اور بہترین موت ہے۔ اسی طرح ایک خوبصورت اور بہترین موت یہ بھی ہے، یعنی مومن کی موت، جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے آ کر اسے مبارک دی ہوتی ہے کہ جنت میں تیرا یہ گھر ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے، تو تجھے یہ مقام، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ مومن آدمی کی موت کا منظر ہے۔ آئیے ایک دوسری موت جو بری موت ہے، اللہ کے نافرمان اور باغی انسان کی موت ہے۔ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یضربون وجوہہم، فرشتے آ کر اس کے چہرے پہ تھپڑ لگاتے ہیں، وادبارہم، اور اس کی پشت کے اوپر تھپڑ لگاتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور فرشتے اسے کہتے ہیں چکھ اللہ کا عذاب جو جلنے والا عذاب ہے، جو جلا دینے والا عذاب ہے، عذاب حریق کا تم مستحق ہے، اب چکھ اس کو، یہ مزے لے، جہنم کا عذاب تیرے لیے ہے۔ فرشتے آ کر اسے مارتے ہیں، پشتوں کے اوپر، کروٹ کے اوپر، ان کے پہلوؤں کے اوپر اور چہروں کے اوپر۔ اس بندے کی موت سختی والی موت ہوتی ہے، جس طرح پہلے سماعت فرما چکے، جیسے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کو کھینچا جائے تو جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ منافق، یہ فاسق انسان، اللہ کا نافرمان اور باغی جو بندہ ہے، اس کی موت کا بھی یہی منظر ہوتا ہے کہ جیسے اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اس کے چہرے کے اوپر سیاہی پھیل گئی ہے۔ یہ انسان اس طرح کفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بری موت کا منظر ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر اسے سزائیں دیتے ہیں اور سخت انداز کے ساتھ اس کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر اس کی روح اس کے وجود سے نکالتے ہیں۔ اور جس طرح اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح اس وجود سے نکلا، اس کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے اے خبیث روح اس وجود سے باہر نکلا، یعنی اس کو خبیث روح کہہ کے، بری روح کہہ کر اس کے وجود سے اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر گندی بوری کے اندر، بدبودار بوری کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، جس طرح اس نیک صالح انسان کے لیے خوبصورت لباس کے اندر، خوشبودار لباس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر علیین کے اندر اس روح کو جمع کر دیا جاتا ہے جہاں پہ نیک صالح لوگوں کی ارواح موجود ہوتی ہیں، اور جب اس کی روح کو گناہ گار، نافرمان، اللہ کا باغی، فاسق، فاجر، اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، کہا جاتا ہے اسے واپس لے جاؤ۔ اور پھر زمین کی گہرائیوں میں ایک مقام ہے سجین، جیل خانہ ہے، وہاں پہ سجین مقام کے اوپر اس بدبخت اور ظالم انسان جس نے اپنی زندگی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے رب کے حکموں کے مطابق نہیں گزاری ہوتی، وہاں پہ سجین میں اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو جمع کر دیا جائے، وہاں پہ داخل کر دیا جائے۔ اللہ کا نافرمان اور باغی، اس کی روح سجین کے اندر جاتی ہے، اس مقام کے اوپر اس کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو جو موت فاسق فاجر انسان کی موت ہے، اس کی بھی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ جس طرح اطاعت گزار، فرما بردار، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کہیں ذکر اذکار کر رہا ہے، کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کہیں سجدے میں پڑا ہوا ہے، جس طرح اچھے اعمال کرتے ہوئے نیک صالح انسان جاتا ہے، جو انسان اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں کرتا، صالح اعمال کے اوپر نہیں کرتا، اچھا عمل اسے زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہوئے ہی اپنی زندگی کے آخری لمحات کو جو ہے نا مہر تصدیق اس پہ ثبت کر کے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ آخری وقت بھی اللہ کی نافرمانی میں اس کا گزر گیا، یعنی گانے سنتے ہوئے، موسیقی کی محفلوں میں شرکت کرتے ہوئے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے، یعنی اللہ کی نافرمانی والے وہ کام،
وہ بغاوتیں جو اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت اللہ کی اس دنیا میں جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کے ذکر کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، اس لذت عبادت کو محسوس کرتا ہے، وہ انسان خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ اور جو انسان اس اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر نہیں گزارتا، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ اور وہ عوامل جو انسان کو اللہ کے ذکر سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور لے جاتے ہیں، ان میں یہ گانے بجانے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ الغناء ینبت النفاق، یہ جو غنا ہے یہ انسان کے دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اس طرح گانا یہ دل کے اندر منافقت کو اگاتا ہے۔ یہ گانا، یہ ساز و سرنگیاں، یہ ساز سرنگیاں، یہ باجے گاجے، یہ شیطان کے آلات ہے۔ جہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ شیطان آتا ہے، اور شیطان کا وہاں پہ بسیرا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہی باتیں ہیں کہ جی یہاں پہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، تو بھائی کیوں نہ ہوں؟ جب ہم نے اپنے گھروں کی اماں جگہ وہ شیطان کے آلات کو دے رکھی ہے، ساز و سرنگیاں ہیں، گانے بجانے ہیں، تو پھر شیاطین تو آئیں گے، ان کے آلات ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے وہاں پہ شرکت تو کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اچھی موت حاصل کرنے کے لیے، بری موت سے بچنے کے لیے آلات موسیقی، گانا بجانا، ساز و سرنگیوں سے ہر ممکن اجتناب کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اچھی علامات موت کے بارے میں بتائیں، ایک مومن اور صالح انسان کے لیے بتائیں، اسی طرح منافق، فاسق، فاجر، اللہ کا نافرمان جو ہے اس کی موت کے حوالہ سے بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بری موت کے وقت وہ موجود ہوں، تو اس موت کو ہم اچھی موت نہیں کہہ سکتے بلکہ بری موت کہیں گے۔ ان میں یہ گانے بجانے، اور پھر اس کے بعد شراب نوشی ہے۔ کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ اس انسان کی بری موت کی علامت اور نشانی ہے کہ حالت نشہ میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو اس نے اختیار کیا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی حدود کو توڑ کر اس نے اللہ کی نافرمانی والا عمل کیا ہے۔ شراب نوشی کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، شراب پیتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ بری موت کی علامت اور نشانی ہے۔ جو انسان زناکاری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، اس برے فعل کے اندر جو ہے نا ملوث ہوتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ بھی بری موت کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بدکار انسان، زناکار انسان بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ تو جب انسان سے ایمان نکل جائے اور اسی حالت کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ بری موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موتوں سے محفوظ فرمائے اور ایسی موت ہمیں عطا فرمائے جو خوبصورت موت ہو، جو اچھی موت ہو، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور اچھی موت کے جو آثار ہیں، جو نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے تاکہ لوگ اعمال صالح کی طرف رغبت کر سکیں، اعمال صالح کی طرف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈھال سکیں تاکہ ان کی آخرت اور عاقبت بہتر ہو جائے۔ موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو طلب نہیں کرنی چاہیے۔ موت کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے موت طلب نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو کہ میں مر جاؤں یا مجھے موت دے دے۔ ایسے کلمات کبھی نہیں کہنے چاہیے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اچھی موت کی تمنا، اچھی موت کی دعا کی جا سکتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا دیگر انبیاء سے، نیک اللہ کے ولی اور صالح لوگوں سے دعائیں موجود ہیں۔ توفنی مسلمن، کہ اللہ مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں تیرا مسلمان بندہ رہوں۔ توفنی مسلمن، اللہ اسلام کی حالت میں مجھے، ایمان کی حالت میں مجھے اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے رکھنا، اس حال میں موت آئے کہ جب میں اس دنیا کے چھوڑ کے جاؤں تیرا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ رہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں تو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ مجھے ملا دینا تاکہ میں تیرے نیک اور صالح بندوں کی رفاقت کو حاصل کر سکوں مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ دعا کی جا سکتی ہے، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے کہے جا سکتے ہیں۔ توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ اسلام کی حالت میں ہی زندہ رکھنا اور اسلام کی حالت میں ہی موت عطا کرنا، یعنی ویسے موت کی تمنا کرنا، دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اسلام والی موت،
ایمان والی موت کہ اللہ جب تک تو نے میرے مقدر میں دنیا کی سانسیں لکھی ہیں اللہ اس وقت تک یہ سانسیں برقرار رکھنا، اور جب مجھے اس دنیا سے جانے کا فیصلہ تو نے کر دیا یہ سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے گی اور پھر موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا، تو اللہ اس وقت مجھے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں وہ دولت جو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، اے اللہ وہ میرے پاس موجود ہو، وہ پونجی مجھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ پونجی اور نعمت کہیں مجھ سے برباد نہ ہو جائے، اے اللہ وہ نعمت میرے پاس ہی رکھنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جو تیرے نیک بندے، صالح بندے، تیرے فرما بردار بندے، جن سے تو راضی رہا ہے اللہ، جن سے تو خوش رہا ہے اور وہ تجھے ساری زندگی خوش کرتے رہے ہیں، اے اللہ ان نیکوکار اور صالح بندوں کے ساتھ ہی مجھے ملا دینا۔ ایسی دعا کرنا درست اور جائز ہے۔ موت کا فیصلہ برحق فیصلہ ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا، کوئی اعلیٰ یا ادنا، کوئی اطاعت گزار فرما بردار یا نافرمان و باغی، کوئی بھی ہے جو اس کائنات کے اندر آیا ہے اس نے آخر اس کائنات کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ یہ موت کے مناظر، یہ موت کی کڑیاں، یہ موت کے لمحات بڑے کٹھن ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ آئیے ان لمحات کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں تاکہ یہ لمحات ذرا آسانی والے بن جائیں، آرام والے بن جائیں۔ لمحات کبھی سوچا تو کریں، کبھی زندگی کے معاملات میں بیٹھ کر کبھی غور و فکر تو کیا کریں کہ میں جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں تو میرے سامنے میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھر ہوں، مکان ہوں، جن کے لیے میں نے دن رات محنت کی، جن کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز کو بھی چھوڑ دیا تھا، مکانات بنائے، کوٹھیاں بنائی، محلات بنائے، زمینیں خریدی، جائیدادیں بنائیں، کوٹھیاں کاریں میں نے خریدی، بینک بیلنس میں نے بنایا، اتنا کچھ میں نے جو کیا ہے، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور سب وہ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، تو انسان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ میرا بنایا ہوا گھر آج میرے کام نہیں آ رہا، میری دولتیں آج میرے کام نہیں آ رہی، میرا بینک بیلنس اور میرا بزنس آج وہ میرے کام نہیں آ رہا۔ انسان وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو کتنا مشکل اور کٹھن یہ لمحہ ہوتا ہے، وہ کتنا مشکل اور کٹھن لمحہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، یہ دنیا کا سارا مال و اسباب اس سے چھن جاتا ہے اور پھر وہ تنہا اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ موت انتہائی سخت معاملہ ہے، ایسا واعظ ہے، ایسی نصیحت ہے، ایسا پیغام ہے موت کہ جب انسان یہ موت کی آغوش میں جاتا ہے زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، نظام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج یہ چودھری صاحب، یہ نواب صاحب، یہ بڑے بڑے خوبصورت ناموں والے حضرت صاحب، علامہ صاحب جب موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اب یہ نہ علامہ رہا، نہ چودھری رہا، نہ وزیر اور مشیر رہا، نہ کوئی عہدہ منصب اس کا رہا، آج اس کو میت کہا جا رہا ہے۔ لمحے بھر میں نظام کائنات تبدیل ہو گیا، معاملات بدل گئے۔ یہ موت کا وہ پیغام ہے، یہ موت کا وہ واعظ ہے جو عقل مند اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ موت سمجھا دینے والا، زندگی کے نظام کو پلٹ دینے والا واعظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اچھی موت نصیب ہوتی ہے، اور ایسے تمام اعمال سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے بری موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے اور نیک اور صالح لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها